حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دن اپنے صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے پاس ایک ایسا برکت والا اور عظمت والا شان والا مہینہ آیا ہے کہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ، جس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو باقی مہینوں کی 1000 راتوں سے بھی افضل ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کی ہمیں نشاندہی فرمائی۔ میرے حضور نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ صرف ایک نیکی کر دیتا ہے، یعنی جا رہا تھا رستے کے اندر کوئی کانٹا پڑا ہوا تھا، کانٹا اٹھا کے سائیڈ پہ کر دیا، کوئی پتھر پڑا ہوا تھا، اس نے اس پتھر کو سائیڈ پہ ہٹا دیا، کس نیت سے کہ میرے کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کے اندر صرف یہ نیکی کر لیتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے اندر ایک فرض ادا کیا ہو۔ اللہ اکبر! یعنی یہ کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے اور اس مہینے کے اندر صرف ایک چھوٹی سی نیکی کر لیتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی ایک نیکی باقی مہینوں کے فرض کے برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اور حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے میں فرض ادا کر لیتا ہے، نماز پڑھ لی ہے، اس نے روزے رکھ لی ہیں، اس نے اپنے معمول کے مطابق اپنی اولاد کی پرورش کی ہے، اپنی گھر والوں کے اخراجات اٹھائے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کے اندر یہی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، تو آقا فرماتے ہیں کہ رمضان کا ایک فرض اور باقی عام دنوں کا، باقی 11 مہینوں کا 70 فرض جو ہیں وہ ایک برابر ہیں۔ رمضان کا ایک روزہ باقی کس دوسرے مہینوں کے 70 روزوں سے افضل ہے، اور رمضان کا ایک نماز حضور نے فرمایا کہ باقی مہینوں کی 70 نمازوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو بندہ خانہ کعبہ کے اندر ایک نماز ادا کر لیتا ہے، دوسری مسجدوں کے اندر پڑی ہوئی 1,00,000 نمازوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ 1,00,000 نماز اگر ہم اس کا حساب لگائیں نا، اگر ایک بندہ 5 نمازیں ادا کرنے والا ہے، اگر وہ 55 سال تک باجماعت اور پابندی کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرتا ہے، پھر جا کے اس کی 1,00,000 نماز پوری ہوتی ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو بندہ میری مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھ لیتا ہے، 50,000 نمازوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اگر ہم 50,000 نمازوں کا بھی حساب لگائیں، یہ تقریباً 27 سال کی نمازیں بنتی ہیں۔ ایک بندہ اگر 27 سال 5 نمازیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا رہا ہے، پھر اس کی جا کے 50,000 نمازیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ حضور نے اپنی امت کو مقام عطا فرمایا۔ اور جب باری آئی رمضان کی، پھر حضور نے فرما دیا کہ رمضان کا ایک روزہ باقی مہینوں کے 70 روزوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو دوستو، اگر ہم پھر بھی اس سہولت سے فائدہ نہ اٹھائیں، یہ ہمارے ہی ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر کسی جگہ پہ کپڑوں کی سیل لگی ہو یا کسی کھانے پینے کی اشیاء کی سیل لگی ہو، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم چاہے ادھار پیسے پکڑ کے اس سہولت سے ہم نے ضرور فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ دوستو، یہ زندگی کا موقع بھی بار بار نہیں آتا۔ رب نے ہمیں رمضان کی صورت کے اندر ایک بہت بڑا انعام عطا فرمایا ہے، اور رمضان کی زندگی کی صورت کے اندر رب نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ میرے حضور نے اپنے صحابہ کرام کو پھر خطبہ دیتے دیتے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ مواسات کا یعنی غم خواری اور بلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر لوگوں کے ساتھ بلائی کیا کرو، لوگوں کے دکھ بانٹا کرو۔ پھر میرے حضور نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ہر بندے کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ ہمیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ایک مہینے کے اندر اس کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار روپے تھی، اب اس نے انہی پیسوں کے اندر اپنے گھر کا کرایہ بھی ادا کرنا ہے، اپنے بل بھی ادا کرنا
کرنے ہیں, اپنے بچوں کی فیسیں بھی دینی ہے, انہی پیسوں کے اندر اس نے اپنے آنے جانے کا کرائے کا بھی ایسٹیمیٹ لگانا ہے, انہی پیسوں کے اندر اس نے اپنے گھر کا راشن بھی ڈالنا ہے, انہی پیسوں کے اندر اس نے اپنے باقی بھی لوازمات جو ہے وہ پورے کرنے ہیں, پھر جا کے بمشکل اس کا نظام جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے, ہم نے کبھی آج تک شاید اس بات کے اوپر غور و فکر ہی نہیں کیا کہ وہی 15-20 ہزار کمانے والا اگر اس کا مالک اس کو عید دے بھی دے گا تو 1-2 ہزار 3 ہزار دے دے گا, اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں دیتا. اگر عیدی مل بھی جائے تو 1,000-2 کا فرق پڑے گا. لیکن یہ وہی 15-20 ہزار کمانے والا جب رمضان آتا ہے اپنے گھر کا کرایہ بھی دیتا ہے, اس نے بل بھی ادا کرنے ہیں, باقی مہینوں کے نسبت چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں. اس مہینے کے اندر اس نے خود بھی افطاری کرنی ہے, اس نے لوگوں کو بھی افطاری کروانی ہے, اس مہینے کے اندر اس نے اپنے بچوں کی فیس بھی دینی ہے. اس رمضان کے مہینے کے اندر اس بندے نے اپنی ماں کو, اپنی بہن کو اور اپنی اولاد کو عیدی بھی دینی ہے, اپنے لیے بھی کپڑے بنانے ہیں, اپنی اولاد کے لیے بھی 2-2 سوٹ بنانے ہیں, اپنی زوجہ کے لیے بھی بنانے ہیں. پھر اس نے مسجد کے اندر چندہ علیحدہ دینا ہے, اس نے تراویحوں کے پیسے علیحدہ دینے ہیں, اس نے عید پڑھنے جانا ہے تو امام کو عیدی علیحدہ دینی ہے. یہ تمام معاملات پورے کیسے ہو جاتے ہیں دوستو؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے حضور نے فرمایا کہ ہر بندے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے کہ جو بندہ باقی مہینوں کے اندر 15-20 ہزار کے اندر مشکل سے اپنے گھر کا نظام چلا رہا تھا, دیکھو کہ وہی بندہ رمضان کے اندر یہ سارے معاملات انہی پیسوں کے اندر پورے کرتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے رب کے محبوب نے جو بھی فرمایا وہ سچ فرمایا. میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس مہینے کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروائے گا, میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی بخش دے گا, اس بندے کی گردن کو جہنم سے بھی آزاد کر دے گا. اور میرے حضور نے فرمایا کہ صرف روزہ رکھنے والے کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ جو روزہ افطار کروا رہا ہے, آقا فرماتے ہیں جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا ہے اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا, اور روزہ رکھنے والے کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اور صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ آقا ہم میں سے بعض صحابہ ایسے ہوتے ہیں, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہوتی, اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کے روزہ افطار کرا دیں. میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ پیٹ بھر کے روزہ افطار کروانا شرط ہی نہیں ہے, جو بندہ ایک کھجور کے ساتھ, پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی روزہ افطار کروا دے گا اللہ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور فرمایا کہ اگر کوئی پیٹ بھر کے کسی کو افطار کروا دیتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر رب اسے مجھ محمد کے حوض سے پانی پلائے گا, آب کوثر اللہ تعالیٰ کی ذات اسے پلائے گا, اور وہ ایسا حوض ہوگا, ایسا پانی ہوگا کہ جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس بندے کو کبھی پیاس لگے گی نہیں. اللہ اکبر, یہ کتنا بڑا ہمارے لیے حضور نے انعام عطا فرمایا ہے. یہ رمضان ایک رحمتوں کے طوفان لے کے آتا ہے, اور اگر ہم پھر بھی اس مہینے کے اندر رب کی رحمتوں سے محروم رہیں تو یہ ہمارے ہی ایمان کی کمزوری ہے. کچھ دیر بھوکا رہنے سے ہمیں جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے. میرے بھائیوں یہ سودا مہنگا نہیں ہے. ویسے بھی محکمہ موسمیات نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ رمضان المبارک ٹھنڈا گزرے گا, تو آپ اس سہولت سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں مل رہی ہے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں. رمضان المبارک کے اندر اللہ کی نعمتوں سے محروم نہ رہیں, جتنا ہو سکے لوگوں کے روزے افطار کروائیں, غریبوں کے دکھ بانٹیں, غم خواروں کے غموں کو دور کریں, پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی کتنی رحمت نازل فرماتا ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ ایک روزہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا رکھ لیتا ہے, آقا فرماتے ہیں کہ اگر ایک تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جتنا سفر کرے گا ایک روزہ رکھنے والے کو اللہ جہنم سے اتنا ہی دور فرما دے گا. تو دوستو سوچو, جو بندہ رمضان کے فرض روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے کتنا دور فرما دے گا. اور اس سے بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات کیا ہے میرے دوستوں, کہ جب اللہ نماز پڑھنے والے کو فوراً ثواب دے دیتا ہے, قرآن پڑھنے والے کو فوراً اس کی جزا دے دیتا ہے, صدقہ کرنے والے کو نیکیاں عطا کر دیتا ہے, حج کرنے والے کو, عمرہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فوراً ہی اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ روزہ ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے میرے فرشتوں تم نے اس کا ثواب نہیں لکھنا, اس بندے نے روزہ میرے لیے رکھا تھا لہذا اس کی جزا اور اس کا ثواب میں خود خدا اسے عطا فرماؤں.